ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو جو بھی تحفے دیے ہیں ان میں سے حسن ادب اور اچھا اخلاق، یعنی حسن ادب اور اچھا اخلاق سکھلانے سے بہتر کوئی تحفہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو نہیں دیا۔ دیکھیے، ہر شخص کو اللہ جل شانہ نے اولاد کی جو نعمت عطا کی ہے، قرآن نے اس کو انما اموالکم و اولادکم فتنہ، ایک موقع پر اس کو فتنہ بھی قرار دیا۔ یہی اولاد بعض اوقات انسان کے لیے آزمائش کا ذریعہ بن جاتی ہے، لیکن یہ آزمائش اسی وقت بنتی ہے کہ جب آپ نے ابتدا سے چھوٹی عمر سے اس کی درست تربیت نہ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ انسان اپنی اولاد کو جو بھی تحفہ دیتا ہے، اس کے لیے جو بھی کوئی بھلائی کی چیز سوچتا ہے، اس میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ اس نے ادب ہے یا اخلاق سکھلانا۔ اس میں ایک دو باتیں ذہن میں رکھنے والی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم بعض اوقات سوچتے ہیں کہ جی یہ اخلاق سکھلانا یا بچے کی تربیت اس کی عمر آئے گی 8-10 سال کی عمر میں، 7 سال کی عمر میں جا کے دوبارہ ہو۔ لیکن اگر آپ غور کریں اسلامی تعلیمات پہ، تو سب سے پہلا جو حق رکھا ہے کہ جب کوئی نومولود دنیا میں آتا ہے تو کیا ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ اس کے کان میں اذان کی آواز آنی چاہیے، دائیں کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ یعنی بالکل پیدائش کے وقت جو نومولود بچہ ہے اس کے کان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، یہ اس کے کان کے اندر پڑنا چاہیے۔ اور آج کی سائنس بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ انسان جو بالکل چھوٹا جب بچپن کی حالت میں ہوتا ہے، بالکل نومولود نیو بورن ہے، اس وقت اس کے لاشعور کے اندر یہ چیزیں بیٹھتی جاتی ہیں۔ جو وہ آوازیں سنتا ہے یا جو چیزیں دیکھتا ہے، وہ اگرچہ وہ شعور کی اس کیفیت میں نہیں ہے، لیکن وہ بہت سی باتیں اسی وقت سے سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ تربیت کا وقت وہی آغاز سے ہے کہ اس کے کان میں اذان دی جائے، اس کے کان میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دی جائے، اسی طریق پر اس کے بعد پھر اس کا اچھا نام رکھا جائے، تربیت کی جائے، ساری چیزیں۔ اور دوسری بات، آپ نے وہ حدیث سنی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ اپنی اولاد کو تم نماز کا حکم دو، کب؟ اذا بلغ 7 سنین، جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے۔ اب یہاں بھی ایک سوال بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، ہم کہتے ہیں جناب 7 سال کی عمر کو جو بچہ ہے اس پر تو نماز فرض ہی نہیں ہے۔ نماز کی فرضیت تو ہوگی جب بچہ مکلف ہوگا بالغ ہونے کے بعد۔ اب 7 سال کا چھوٹا بچہ ہے، معصوم ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نماز کی تاکید کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور اس حدیث میں آگے ارشاد فرمایا کہ جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اس پر سختی بھی کرو۔ اس احساس ہونا چاہیے 10 سال کی عمر میں کہ یہ جو میں نماز نہیں پڑھ رہا یہ کوئی غلط کام ہے، اس پہ میری سرزنش ہوگی۔ تو یہ چیز تاکید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ تربیت کا اصل وقت وہی ہے جو بالکل ابتدا میں 7 سال کی عمر ہے یا 10 سال کی عمر ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ہمارے استاد محترم واقعہ سنایا کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب کہنے لگے میرے پاس آئے، اپنے بچے کے حوالے سے انہوں نے ایک شکایت کی۔ شکایت انہوں نے یہ کی کہ جی بچہ میرا نا نماز نہیں پڑھتا۔ خیر بات ہوئی، اور ان صاحب نے کہا کہ جی آج تو مجھے بڑا ہی غصہ آیا، اور وہ اتنا میرا یعنی صبر نہیں ہو سکا کہ میں نے نماز نہ پڑھنے پر آج اس کو خوب مارا۔ خیر وہ ہمارے استاد محترم فرمانے لگے، کہنے لگے کہ بھئی آپ نے کیوں مارا؟ بچے کی عمر کیا ہے؟ کہنے لگے جوان ہے، 22-23 سال عمر ہے۔ تو وہ ہمارے استاد فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ 22-23 سال کے بچے کو آپ نے نماز نہ پڑھنے پہ کیوں مارا؟ کہنے لگے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نماز نہ پڑھنے پر مارو۔
پھر کہتے ہیں وہ حضرت فرمانے لگے میں نے انہیں سمجھایا کہ حضرت صاحب حدیث پوری بھی تو پڑھے، حدیث میں یہ کہاں لکھا ہے کہ جب 22-23 سال کا بچہ آپ کے برابر ہو جائے پورے شعور کی کیفیت اس وقت اس کو مارے؟ اور کہنے لگے میں نے ان سے کہا کہ جناب یہ تھپڑ جو آپ نے مارا ہے یہ تھپڑ اس کو آپ نے 16-17 سال بعد میں مارا، یہ تھپڑ اگر اس کو پڑتا 5-6-7 سال کی عمر میں جو تربیت کا وقت تھا اس وقت بچے کو احساس ہوتا کہ جناب یہ واقعتاً چیز غلط۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے بہترین تحفہ ہے اچھے اخلاق اور ادب اخلاق بچے کو سکھلانا۔ یاد رکھیے انسان جب دنیا سے رخصت ہوگا ہم سے ہماری اولاد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ سوال نہیں کرنا کہ ان کے لیے کیا بینک بیلنس چھوڑ کر آئے، کیا جائیداد چھوڑی ہے، ہاں ان کی اخلاقی تربیت کیا کی ہے، ان کو دین کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے انسانیت کے اعتبار سے کیا تعلیم دی ہے، اس کے بارے میں لازمت سوال۔ اسی وجہ سے وہ ایک مشہور جملہ ہم بولتے ہیں، بولا جاتا ہے کسی حکیم میں حکیمانہ قول ہے کہ ہمیں اس چیز کو تو بڑی فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے کا کیا ہو۔ انسان صبح و شام لگا رہتا ہے میں اس کے لیے یہ بینک بیلنس چھوڑ دوں، یہ جائیداد چھوڑ دوں، یہ مکان چھوڑ دوں، یہ دکان چھوڑ دوں تاکہ میرے دنیا سے جانے کے بعد بچوں کو کوئی تنگی نہ ہو۔ تو ہم یہ تو بہت سوچتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ جب بچہ مر جائے گا اس نے بھی تو ایک دن دنیا سے جانا ہے، اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کا کیا ہوگا۔ تو وہ جو اخلاقی تربیت ہے یہ تربیت ہونا انتہائی ضروری ہے، اور یاد رکھیے اس تربیت کی عمر وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے بالکل ابتدا سے، اور 7 سال کی عمر سے ہی اس کو نماز کی ان چیزوں کی تاکید کرو، اور 10 سال کی عمر میں اس کو تھوڑی سی سرزنش کرو تاکہ اسے احساس ہو کہ میں یہ چیز غلط کر رہا ہوں۔ اس طریقے پر جب آپ ہر وقت بچے کے ساتھ رہیں گے، اسے محبت دیں گے، اس کی تربیت کا پورا خیال رکھیں گے، اور اس میں ایک بنیادی چیز یہ بھی ہے کہ انسان کا اپنا کردار بھی سامنے آئے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کہتے ہیں ہمارے گھر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو کہنے لگی میری والدہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرمائے، کہہ رہی میری والدہ نے مجھے بلایا، میں چھوٹا سا بچہ تھا کہتے ہیں، اور مٹھی بند کر کے نا والدہ نے بلایا کہ بیٹا آؤ میں تمہیں نا یہ چیز دیتی ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ سے پوچھا کہ کیا تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، یہ ویسے ہی جھوٹ موٹ ہم بھی بعض اوقات بچے کو بلانے کے لیے مٹھی بند کر کے کہتے ہیں بیٹا آؤ یہ دوں گا۔ تو ان کی والدہ نے دکھایا، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھجور ہے، میں کھجور دوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں کچھ نہ ہوتا اور ویسے ہی بچے کو بہلانے کے لیے جھوٹ موٹ تم یہ کہہ دیتی کہ بیٹا یہاں وہ چیز دوں گی، تو تمہارے نامہ اعمال میں یہ بھی ایک جھوٹ لکھا جائے۔ تو یہ جو ہم بچپن سے ہی بچے کی تربیت کرتے ہیں، بچے کے ساتھ ہمارے افعال ہیں، ہمارا کردار ہے، یہ لاشعوری طور پر بچے کے اندر بھی بیٹھتا ہے، اور دوسرا اس کے بارے میں باز پرس بھی ہوتی ہے۔ لہٰذا بالکل ابتدا سے بچے کی تربیت کرنا، اس کو اخلاق سکھلانا، اور سب سے بڑی بات یہ اپنا کردار اس کے سامنے رکھنا، یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔